बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर रिक्शा चलाता था कि अचानक शौहर की तबीयत बिगड़ गई और वो बिस्तर से लग गया। मैं बहुत परेशान थी कि इलाज कैसे कराऊं, यहाँ तो खाने को रोटी तक न थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक औरत अंदर आई और बोली, अपने शौहर की शादी मुझसे करवा दो, मैं इसका इलाज भी करवाऊंगी और तुझे माला माल कर दूंगी। मैं फौरन मान गई। भला बेवा होने से तो अच्छा था सोतन कबूल कर लूं और इस औरत का निकाह शौहर से करवा दिया। मगर मुझे उस वक्त बहुत हैरत होती जब सोतन मुझे दूध का गिलास ज़बरदस्ती पिलाती और मुझे किसी काम को हाथ न लगाने देती और हज़ारों के नोट भी देती। एक दिन वो दूध का गिलास मैंने बेटी को पिला दिया। अभी मेरी आंख लगे कुछ ही देर हुई थी कि रूह तक लरस गई। जब मेरा नाम सबा है। मेरे वालिद साहब एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी अम्मा जी मेरे वालिद की मामूज़ात थीं। दोनों का निकाह बचपन में हुआ, मगर जब बात शादी की होने लगी तो अब्बा जी के वालिद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं अपने बेटे की शादी एक कम सूरत लड़की से नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी अम्मा जी सांवले रंग की मालिक थी। अम्मा जी के वालिद ने बहुत मिन्नत की, मगर वो इस बात पर डट गए और हर बार इनकार करते रहे। लेकिन नाना जी ने हार न मानी और वो बार बार वहाँ जाते और इसरार करते, क्योंकि वो अपनी बेटी के बाप थे। वो अपनी बेटी पर तलाक का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इनके पास सिर्फ इज्जत ही थी, जिसे लोग अपनी बातों से रोल देते कि बेटी को तलाक हुई है, इसलिए वो मजबूर थे। उन्होंने हाथ भी जोड़े, मगर दादाजी एक ही बात पर अड़ चुके थे। बात यूं बिगड़ने लगी और बात बिगड़ते बिगड़ते खानदान के बुजुर्गों तक पहुंची, जिस पर उन्होंने खुद बात की। नाना जी बड़ों के आगे बेबस हो गए और उनकी बात मान ली, और बचपन का निकाह होने की वजह से मेरी अम्मा जी की शादी मेरे अब्बा जी से हो गई, जिस पर वो दोनों बहुत खुश थे। मगर उनकी खुशी तब मांद पड़ गई जब शादी के बाद दादाजी ने अब्बा जी से ताल्लुक़ तोड़ दिया और उन्हें अपने घर आने जाने से मना कर दिया। मेरे अब्बा जी कई दफ़ा उनके घर गए, मगर उनका मिजाज ना बदला और वो ज़िद के पक्के रहे। अम्मा जी रोज़ देखती कि अब्बा जी वहाँ रोज़ जाते हैं और उन्हें मनाने की नाकाम कोशिश करते हैं, मगर दादाजी मान ही नहीं रहे और अब्बा जी की मिन्नत समाजत के बाद और ज़्यादा अकड़ रहे हैं। अम्मा जी इस बात को लेकर सारी रात सोचती रहीं और फिर कुछ सोचकर अम्मा जी ने उन्हें कहा कि हम शहर चले जाते हैं, जिस पर नाना जी ने भी हाँ मिलाई। यूँ अम्मा जी और अब्बा जी लाहौर शिफ्ट हो गए और वहीं पर मजदूरी करने लगे। अब्बा जी सारा दिन मजदूरी करके भी घर का खर्च ना उठा पाते, जिसकी वजह से अम्मा जी ने लोगों के घरों में काम करने का फैसला किया। लेकिन जब अब्बा जी से बात की तो उन्होंने मना कर दिया। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम किसी के घर मुलाजमत करो, अब्बा जी ने सख्त लहजे में कहा। देखिए, हमें अपने बच्चों का भी सोचना है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दें। अम्मा जी ने बहुत ज़िद की, जिसकी वजह से अब्बा जी नाराज़ हो गए और अम्मा जी ने उनकी नाराज़गी मोल लेकर 2-3 घरों का काम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में अब्बा जी को भी राज़ी कर लिया। इसी तरह अम्मा जी घर के काम से फारिग होकर लोगों के घरों में काम करने चली जाती। यूं शाम देर तक वो घर लौटती और फिर घर का काम करती, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी देर हो जाती। यूं ही वक्त गुजरता गया और उनकी शादी को 20 बरस गुजर गए। मेरी एक बड़ी बहन थी जो कपड़े सिलाई करती। इस तरह तीनों के काम करने से घर का गुजर बसर ज़रा आसानी से चलता। मैं चूँकि छोटी थी तो अब्बा जी, अम्मा जी और आपा की लाडली थी, इसीलिए वो तीनों मुझे काम न करने देते। मैं स्कूल जाती और पढ़ाई पर ध्यान देती। आपा ने मैट्रिक किया था और मेरा मैट्रिक इसी साल पूरा होना था। मैं चाहती थी आपा भी आगे पढ़ाई करें, मगर वो ना मानी, जिस पर मुझे बहुत बुरा लगता। मैं अक्सर इस पर उनसे सख्त बहस करती। आपा, आप भी और ज़्यादा पढ़ लें, मैंने उनको किताब पढ़ते हुए कहा। वो जो कमीज़ को सिलाई लगाने के लिए मशीन की सुई में धागा डाल रही थीं, मुझे मुस्कुरा कर देखने लगी। मुझे नहीं पढ़ना अब, पहले ही जान छुड़ाई है मैंने। हर बार की तरह इस बार भी
रट्टा रटाया जवाब आया था। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी होती है। मेरी टीचर कहती हैं पढ़ना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ना शुरू करो, देखना दिल लग जाएगा। मैंने समझाते हुए कहा, मगर कभी आपा को समझा न सकी और इस दिन भी वो ना मानी। आपा मुझे दूसरी बातों में मगन करने लगी और इसमें कामयाब हो गई। मैंने उनसे ना बात करने का फैसला किया और जाकर स्कूल का काम करने लगी। वो जान गई थी कि मैं नाराज़ हूँ, इसलिए उठकर मेरे पास आ गई। सबा देख, अगर मैं पढ़ने जाऊंगी तो अम्मा जी के बाद घर का काम कौन करेगा, और अगर वो काम से आकर घर का भी अकेले सारा काम करेंगी तो थक जाएंगी ना। वो वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं घर से बाहर जाऊं, और मैं चाहती हूँ कि अम्मा जी के पास रहकर उनका हाथ बटाऊं और उनके साथ काम करूं, उनका बोझ हल्का कर सकूं। मेरा दिल भी नहीं लगता उनके बगैर। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तू पढ़ लिख कर जब कुछ बन जाएगी तो हम यूं दूसरों के कपड़े नहीं सिएंगे और फिर मैं तुझसे पढ़ लिया करूँगी। वो मुझे नरमी से समझाने लगी और मैंने भी समझते हुए हाँ में सर हिला दिया और पढ़ने लगी। आपा फिर से अपने काम में मशगूल हो गई और यूं ही वक्त गुजरता गया। जितना अम्मा जी और अब्बा जी से होता वो हम दोनों का ख्याल रखते और हमारी ख्वाहिशात को पूरा करते। दादाजी ने कभी पलट कर ना देखा, यहाँ तक कि वो नाना जी की डेथ पर भी न आए। अब्बा जी को बहुत अफसोस हुआ, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें अंदर से दादाजी की बेरुखी खा रही थी। दिन ब दिन अब्बा जी कमज़ोर हो रहे थे। उन्हें हर वक्त दादाजी का उनसे दूर रहना दुख दे रहा था। वो हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते। जब एफए के इम्तिहानात से फारिग हुई तब तक अब्बा जी बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुके थे। अब उनसे काम ना होता। अम्मा जी और आपा भी अब थक चुकी थी। मैंने सोचा कि प्राइवेट पढ़ लेती हूँ और कोई काम ढूंढ लेती हूँ जिससे कुछ आसरा हो, और इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैंने करीब के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। सुबह से दोपहर वहाँ जाती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। अम्मा जी मुझे डांटती कि यूँ करने से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान कब दूंगी और ऐसे हर वक्त काम करने से बीमार पड़ जाऊंगी। मगर मैं जानती थी कि अगर मैं बैठ गई तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। मुझे अब फारिग नहीं रहना, कुछ करना है, कुछ ऐसा जिससे मेरे वालिदैन के कंधों से बोझ कम हो और अम्मा जी और अब्बा जी का हाथ बटाना है। रात को खुद अपनी पढ़ाई करती। यूं ही मेरा एमए पूरा हुआ और मैंने कहीं और जॉब करने का सोचा। कई जगहों पर इंटरव्यू दिए, मगर कुछ ना हुआ। फिर एक दिन एक जॉब के ऐड को देखकर फिर से निकल पड़ी और अल्लाह का करम कि मुझे वो जॉब मिल गई। लेकिन अब मुश्किल ज़्यादा हो गई थी। सुबह जल्दी जाना और रात को लेट आना, यूँ मैं काफ़ी थक जाती। मुझे जॉब करते 6 महीने हो चुके थे जब एक दिन अचानक अब्बा जी का एक्सीडेंट हो गया और वो कई दिन अस्पताल में रहे और फिर एक रात खामोशी से अब्दी नींद सो गए। ये वक्त हम तीनों औरतों पर बहुत मुश्किल था। हम तीनों औरतें अब्बा जी के सहारे पर थीं और अब उनका सहारा न रहा था। अब हमें अकेले सफ़र करना था। अम्मा जी तो बिल्कुल ही हार मान चुकी थीं, मगर आपा की हिम्मत ने उन्हें बहुत हौसला दिया। घर में पैसे ख़त्म होने के साथ साथ सौदा सलफ भी ख़त्म हो चुका था। मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट कर दी। अब अम्मा जी से काम नहीं होता था। मैं तेज़ी से अपना काम करती ताकि जल्दी फारिग होकर कुछ और कर सकूं। रात 9 बजे घर पहुंचकर मैंने सोचा कि अगर इस वक्त कोई और काम कर लूं, मगर इस वक्त कौन सा काम हो सकता है। अगले दिन मैं ऑफिस में बैठी यही सोच रही थी जब साथ बैठे साहिर ने मेरी चुप नोट की और मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ सबा, इस कदर परेशान क्यों हो? मैं उसके सवाल पर चौंक कर सीधी हुई। घर का खर्च पूरा नहीं होता और अब तो अम्मा जी से भी काम नहीं हो पाता। उनकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। यही हाल आपा जी का है। मैंने फिक्रमंदी से कहा तो वो सोचने लगा, हाँ यार, वो इतने वक्त से ये काम कर रही हैं तो यही होना है। वो बोला तो लहजे से ही एहसास झलक रहा था। मैं काफ़ी वक्त से उसे जानती थी। मैं कैसे घर का खर्च पूरा करूं? मैंने परेशानी के आलम में कहा। यहाँ तो इतनी ही तनख्वाह मिलेगी। वो कुछ देर बाद बोला, हाँ वही तो, और क्या करूं जिससे सब कुछ सेट हो जाए? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा।
تو ایک کام کرو، آن لائن اکیڈمی کھول لو۔ وہ جوش سے بولا۔ مگر وہ کیسے؟ میرے پاس تو موبائل بھی یہ ہے۔ میں نے اپنا چھوٹا سا موبائل اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو میں نے بائک خریدنے کے لیے جمع کیے ہیں۔ تم ایک کام کرو، وہ رکھ لو اور لیپ ٹاپ خرید لو، پھر اسی پر اکیڈمی بنا لینا۔ اس نے خوش دلی سے تجویز دی۔ مگر میں کیسے لے سکتی ہوں تم سے پیسے؟ اور اگر کچھ نہ ہوا تو کیسے واپس کروں گی؟ میں نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ دیکھو تم میری بہنوں کی طرح ہو، اس لیے پیسے دے رہا ہوں۔ اگر کچھ نہ ہو سکا تو کوئی بات نہیں، تم بس اللہ پر یقین رکھو اور کام شروع کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا۔ اسی طرح ہم دونوں نے مل کر سب کچھ طے کر لیا اور اگلے دن ساحر پیسے لے آیا۔ آفس سے چھٹی پر میں اور وہ دونوں لیپ ٹاپ خریدنے چلے گئے۔ ساتھ ساحر کا کزن تھا جس کی نظر میں پیسے میں نے دیے تھے۔ وہ ہمیں لے کر ایک ریسٹورنٹ گیا۔ وہاں ہمیں انتظار کرنے کا کہتا خود ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہاتھ میں باکس لیے باہر آیا اور ہمارے سامنے بیٹھتے ہوئے باکس میری طرف کھسکایا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ تھا۔ مجھے یہ چلانا نہیں آتا، پہلے کبھی نہیں چلایا میں نے شرمندگی سے کہا کہ وہ بھی کیا سوچیں گے کہ ایم اے پاس لڑکی کو لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا۔ میں چلانا سکھا دوں گا، ساحر نے خوش دلی سے کہا اور ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیپ ٹاپ میرے پاس تھا۔ اگلے دن ساحر نے مجھے لیپ ٹاپ چلانا سمجھایا اور اکیڈمی بھی بنا دی، ایڈ بھی جگہ جگہ دے دیے۔ یوں میں نے اکیڈمی کا آغاز کیا۔ ایک ہفتے تک کچھ نہ ہوا، مجھے لگا پیسے ضائع گئے، مگر ساحر نے کہا ہار مت مانو اور لگی رہو۔ میں نے پوری کوشش کر کے بہت محنت سے کچھ اسٹوڈنٹ ڈھونڈے اور ان میں ساحر نے میری مدد کی۔ اب میں رات 9 بجے سے 11 بجے تک اکیڈمی چلاتی۔ یوں ہی بہت جلد گھر کا خرچ اٹھانا آسان ہو گیا۔ ایک دن میں گھر واپس آ رہی تھی جب سڑک کراس کرتے ہوئے اچانک ٹکر ایک رکشے سے ہو گئی۔ یوں ایک دم رکشہ سامنے آنے پر میں ڈر کر وہیں گر گئی اور ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں۔ جب ہوش میں آئی تو خود کو ہسپتال کے خستہ حال کمرے میں پایا۔ پاس ہی اماں جی ہاتھ میں تسبیح پکڑے بیٹھی تھی۔ آپا جی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آ گئیں اور میرا چہرہ چومنے لگیں۔ صبا تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ آپا نے کہا تو آواز سے ہی رونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ نہیں، میں نے ضبط سے کہا کیونکہ ان کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ تھک چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا اور چلے گئے۔ سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ سر پر گہری چوٹ لگی تھی اور زخم گہرا ہونے کی وجہ سے درد زیادہ تھا، مگر میں نے ظاہر نہ کیا کیونکہ اماں جی اور آپا جی پریشان ہوتی۔ شام تک ہم واپس گھر آ گئے۔ کچھ دن آرام میں گزرے، پھر اماں جی نے مجھے آفس جانے نہیں دیا اور میں مسلسل اکیڈمی میں پڑھانے لگی، لیکن سر پر لگی چوٹ کچھ زیادہ ہی اثر چھوڑ گئی تھی۔ اب مجھ سے پڑھایا نہیں جاتا تھا، سر میں درد رہنے لگا، میں بہت پریشان تھی۔ ساحر نے حوصلہ دیا، مگر کب تک میں حوصلہ رکھتی؟ دیکھو صبا، تم بے فکر رہو، بس دعائیں کھاؤ اور آرام کرو، انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ مگر ساحر بھائی، کب تک میں یوں آرام کرتی رہوں؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ دیکھو یار، اگر تم یوں ہی پریشان رہو گی اور زیادہ پریشان ہوگی، اس لیے ہر چیز کی ٹینشن چھوڑ دو، اور جہاں تک رہی بات گھر کے خرچ کی تو وہ میں کرتا رہوں گا جب تک کہ تم بالکل ٹھیک نہیں ہوگی۔ انہوں نے کھلے دل سے کہا اور چلے گئے۔ کچھ دن بعد وہ پھر آئے تو مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہوں، مگر کر نہیں پا رہے تھے۔ میں نے ان کی مشکل آسان کی۔ کیا ہوا ساحر بھائی، کیا بات ہے؟ پریشان لگ رہے ہیں آپ؟ میرے پوچھنے پر وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ صبا، میں تم سے یہ بات تمہیں اپنا سمجھ کر رہا ہوں، اگر بری لگے تو مجھے معاف کر دینا اور بنا جھجک کے بتا دینا۔ ان کے یوں کہنے پر میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ ایسی کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں جس پر اتنی تمہید باندھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بے فکر ہو کر بات کریں، تو وہ بات کرنے لگے۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں انہیں جواب کیا دوں۔
صبا تم سوچ لو، گھر میں بھی بات کر لو، جو فیصلہ ہو مجھے اس سے آگاہ کر دینا۔ اتنا کہتے وہ تیزی سے گیٹ عبور کر کے چلے گئے۔ پیچھے میں ابھی تک بند گیٹ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گئے تھے، جب پیچھے سے آتی آواز پر چونکی۔ مگر آپا، میں نے آپا کی بات سن کر کچھ کہنا چاہا مگر وہ مجھے ٹوک گئی۔ دیکھو صبا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے بحث نہیں، سخت لہجے میں کہتی بنا میرے سنے وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ساحر بھائی کی کئی دفعہ کالز آئیں مگر ہر بار میں انہیں صرف امید دلاتی مگر آپا جی کو راضی نہ کر پاتی۔ میں نے اماں جی سے دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ کیا۔ دیکھیے اماں جی، وہ انسان جو ہمارے ہر دکھ میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے، ہم اس کے ہر احسان کو یوں فراموش نہیں کر سکتے، اور اس میں برائی کیا ہے؟ پلیز آپ آپا جی کو سمجھائیں، وہ ضد چھوڑ دیں۔ اتنا اچھا انسان۔ تمہیں ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی صبا؟ میری بات کاٹ کر وہ سرد لہجے میں پوچھنے لگی۔ مہر بس کر دے، کیوں ضد لگائے بیٹھ گئی ہے؟ اماں جی نے آپا کو سخت لہجے سے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ اماں نہیں جانا چاہتی آپ سب کو چھوڑ کر، وہ روتے ہوئے بولیں، اور پھر کافی دیر بحث کے بعد اماں جی نے انہیں منا لیا۔ یوں کچھ ہی دنوں میں ان کا نکاح ساحر بھائی سے ہو گیا۔ اب میں اور اماں جی گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ ساحر بھائی نے انہیں ساتھ جانے کا کہا مگر انہوں نے منع کر دیا۔ میں اب آفس جانے لگی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے جب میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا کم پڑھا لکھا تھا مگر سلجھا ہوا اور بڑوں کی عزت کرنے والا۔ ساحر بھائی کا کوئی جاننے والا تھا۔ صبا، سمیر بہت اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا، تم دونوں ایک ساتھ گھر سنبھال لو گے۔ میں تم پر زبردستی نہیں کر رہا، تم جو چاہو گی وہی ہوگا، ساحر بھائی نے کہا۔ صبا، میں سمیر سے کئی دفعہ ملی ہوں، مجھے تو وہ بہت پسند آیا ہے۔ تمہارے لیے بیٹا، اگر تم دیکھ لو، آپا نے بھی کہا تو میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کو بہتر لگے۔ میرے ہاں کرنے پر وہ سب خوش ہو گئے۔ 1 مہینے کے اندر میری اور سمیر کی شادی ہو گئی۔ سمیر رکشہ چلاتا تھا اور اچھا کما لیتا تھا، اتنا ہو جاتا جس سے سکھ سے روٹی نصیب ہو جاتی۔ ہم آپس میں بہت خوش تھے۔ 1 سال گزر گیا۔ اب میری ایک بیٹی تھی۔ میں نے آفس چھوڑ دیا اور گھر پر ہی ٹیوشن دینے لگی۔ سمیر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سمیر کو سر پکڑے دیکھ کر میں نے پوچھا۔ ہاں، بس ذرا سا سر درد ہے، سمیر نے مسکرا کر کہا۔ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، سارا دن دھوپ میں رہتے ہیں، اسی لیے میں نے پریشانی سے کہا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی ان دنوں۔ ہاں یہ تو ہے، سمیر نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ آپ دھوپ میں کام مت کیا کریں۔ میرے کہنے پر وہ ہنسنے لگا۔ اف صبا، بھلا رکشہ ڈرائیور چھاؤں میں کیسے کام کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا۔ میں اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دن بعد سمیر کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے ضد کر کے ہسپتال جانے کا کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چل دیے۔ وہاں سے واپسی پر میں بہت پریشان تھی۔ میرا دل کسی انجانے ڈر کی قید میں تھا۔ نیک بخت، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اللہ بہتر کرے گا، سمیر نے میری پریشانی بھانپ کر کہا تو میں انہیں دیکھنے لگی۔ ان کا زرد پڑتا چہرہ مجھے لرزا گیا تھا۔ اگلے دن تو مانو قیامت ٹوٹی تھی جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا شوہر زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں سارے راستے روتی رہی، گھر پہنچ کر بھی کافی دیر تک روتی رہی۔ یہ کیا سزا تھی؟ میں کیسے رہوں گی سمیر کے بغیر؟ یہی سوچ مجھے تڑپا جاتی۔ سب نے مجھے بہت حوصلہ دیا مگر میں کسی صورت نہیں سنبھل رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب سمیر آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کرتی ہو؟ جتنا وقت ہے میرے پاس ہنس کر گزار لو تاکہ میں بھی چین سے مر سکوں، وہ دکھ سے بولا۔ میں کیسے رہوں گی سمیر؟ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اللہ کے بھروسے، اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ اس کے بعد کچھ دن گزر گئے۔ سمیر کی طبیعت اب اکثر بگڑ جاتی۔ میں برتن دھو کر بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تو اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سیاہ عبایا پہنے۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کیا تو سلام کے جواب میں مجھ سے کہنے لگی، اندر جا کر بات کرتے ہیں۔ کچھ سوچ کر میں نے جگہ دی تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ سنا ہے آپ کے شوہر کو کینسر ہے؟ اس کے سوال پر میں نے دکھ سے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ اپنے شوہر کا نکاح مجھ سے کروا دیں
تو میں ان کا علاج کروا دوں گی اور آپ کو بھی مالا مال کر دوں گی۔ اس کی بات پر میں کافی دیر تک اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ سوچ کر بتائیے گا، میں کل دوبارہ آؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے آئی تھی ویسے چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ دن اور رات میری سوچ میں ڈوبے گزرے، مگر میں سوچ چکی تھی مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دوپہر تک نہ آئی۔ میں مایوس ہو گئی، مگر شام کو دستک پر جلدی سے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ میں تیار ہوں۔ میرے جواب پر وہ یوں مسکرائی جیسے جانتی ہو کہ میرا یہی جواب ہوگا۔ میں نے بیوہ ہونے سے بہتر سوتن برداشت کرنا مناسب سمجھا۔ سب نے مجھے سمجھایا، مگر میں ہمیشہ کی طرح ضد پر اڑی رہی۔ سمیر مجھ سے بات کرنا بند کر گیا، مگر میں نے ہار نہ مانی اور پہلے جمعے ہی سمیر کا نکاح اس عورت سے کروا دیا۔ اس کے بعد میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے وہ اب ہم دونوں میاں بیٹی پر کیا ظلم کرے، مگر میں شوق ہو گئی جب پہلے ہی دن وہ میرے لیے دودھ لے کر آئی۔ مجھے ڈھیر سارے ہزار کے نوٹ دیے اور میری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ وہ روز سمیر کو ہسپتال لے جاتی اور گھر کا کام بھی خود کرتی، یہاں تک کہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیتی۔ مجھے اب شک ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ آج دودھ نہ پیوں، اسی لیے جیسے ہی اس نے مجھے دودھ دیا میں نے وہ اپنی بیٹی کو پلا دیا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد میری روح لرز گئی جب سمیر کو اس عورت کے قریب دیکھا۔ میں کمرے سے نکل کر اب دوسرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ سمیر صبا بہت معصوم ہے، اس عورت کی بات پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں ہے تو معصوم، اسی لیے کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے اسے دھوکہ دیتے۔ سمیر نے اس کی گود میں سر رکھا۔ میں نہیں چاہتی کبھی وہ یہ جان پائے کہ ہم دونوں کی شادی کو کچھ دن بلکہ کئی سال گزر چکے ہیں۔ اس کی بات پر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور ہاتھ منہ پر رکھ لیا کہ کہیں چیخ نہ نکل جائے۔ ہم مجبور تھے میری جان، سمیر نے کہا، ہمیں اولاد کی چاہتی۔ وہ عورت درد سے بولی، ہمیں نہیں، صرف تمہیں۔ میں تو ویسے بھی تمہارے ساتھ خوش تھا، سمیر نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ اور ہی بول رہے تھے مگر مجھے سن نہیں رہا تھا۔ سمیر نے بیماری کا ڈرامہ کیا تاکہ وہ اپنی پہلی بیوی کو اپنے قریب رکھ سکے، اور پھر وہ عورت بھی اس ڈرامے میں برابر کی شریک تھی۔ میں بہت مشکل سے کمرے میں پہنچی۔ اگلے دن میں اپنی بیٹی کو لے کر امی کے پاس چلی گئی اور واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سمیر نے اپنے کیے کی معافی مانگی، مگر کیا فائدہ اس کی معافی کا؟ میں تو ساری عمر نہ بھول سکی۔ وہ اس کی محبت، اس کا خلوص، سب دھوکہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔